بہاولپور سے ہیں، اسما جمیل ان کا نام ہے۔ وہ کہتی ہیں کل لاہور میں یعنی 133 ضمنی انتخابات میں پیپلز پارٹی کی 33,000 ووٹوں سے دبنگ انٹری دیکھنے میں آئی۔ کیا نون لیگ کی فتح اور پیپلز پارٹی کا کم بیک عمران خان کے لیے لمحہ فکریہ نہیں؟ دیکھو بی زندگی بڑی، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہی، ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں۔ پنجاب کا ایک ایکسپریشن ہے، قرآن پاک کی وزڈم الٹیمیٹ بات ہے، وہ کیا ہے کہ جتنی تم نے صحیح کیا اتنا تمہیں ملے گا۔ تو پیپلز پارٹی نے توجہ دی ہے، محنت کی ہے۔ راجہ اشرف آئے ہیں، سابق جو وزیر اعظم تھے پیپلز پارٹی کی طرف سے، یہ ورک ویری ہارڈ۔ اسلم گل نے بڑی جان ماری ہے، اور میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر بی بی شائستہ پرویز ملک مرحوم، ان کی جو اہلیہ ہیں، ان کی جگہ یا ان کے خاندان کے کسی فرد کی جگہ کوئی اور ہوتا تو لیڈ اس سے بھی زیادہ ہوتی۔ سو پیپلز پارٹی اگر کام کرے گی فوکسڈ طریقے سے، سائنٹیفک طریقے سے، تو ڈیفینیٹلی اجر ملے گا۔ فروخ عزیز صاحب ہیں، جاپان میں ہوتے ہیں، اوریجنلی ان کا تعلق ہے کوٹ رادھا کرشن سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ کل 133 کے الیکشن میں شائستہ پرویز نے فتح حاصل کی، جس پہ شہباز شریف نے حلقہ کے عوام کی جانب سے ہمیشہ کی طرح مسلم لیگ نون پر اعتماد کے اظہار پہ شکریہ ادا کیا وغیرہ۔ تو وہ آج بھی مقبول ترین جماعت ہے۔ یہ وہ کیا واقعی نون لیگ مقبول ترین جماعت ہے؟ دیکھیں فروخ عزیز صاحب، اگر میاں شہباز شریف نے یا ان کے صاحبزادے نے، حمزہ نے یہ بات کی تو اٹس اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ، ایک ضمنی انتخاب تھا۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، آپ نے اس سوال میں اس کو شامل نہیں کیا، جو پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ تھے اسلم گل، ہی ہیز ڈن اے ونڈرفل جاب۔ مجھے حیرت ہوئی ہے، اور ان کا گراف دیکھیں آپ کتنی تیزی سے اوپر گیا۔ اور ایک بات آخری میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اسلم گل صاحب کا ووٹ اس سے زیادہ ہوتا اگر بی بی شائستہ پرویز یا ان کے خاندان کا کوئی اور فرد اگر کینڈیڈیٹ نہ ہوتا، ان کی جگہ کوئی اور ہوتا، اسلم گل کو اس سے کہیں زیادہ ووٹ ملتے۔ باقی وہ کہتے ہیں ہمارے ایک رسٹک وزڈم ہے کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ جتنا یہ محنت کریں گے، انہوں نے تو ٹوٹلی اگنور کر دیا تھا، دل چھوڑ گئے تھے پیپلز پارٹی والے۔ اگر جان ماریں گے، محنت کریں گے تو راجہ پرویز اشرف آئے ہیں، اور پہلے الیکشن میں انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کی وکٹ پہ کھیلنا پڑے گا، چونکہ مسلم لیگ نون نے کلچر مکمل طور پہ تبدیل کر دیا ہے۔ اب اس میں کچھ اور فیکٹرز شامل ہو گئے ہیں جو پیپلز پارٹی کے عروج کے زمانے میں بالکل نہیں تھے۔ سو اگر یہ سارا کچھ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں تو صورتحال بہتر ہوگی، اور پاپولر ترین کا فیصلہ آنے والے الیکشن میں ہو جائے گا۔ اب اس ملک میں کوئی بھی پارٹی مقبول ترین نہیں ہے۔ مقبول ترین پارٹی وہ ہوتی ہے جس کو 2/3 میجورٹی ملے، وہ با اختیار ہو، اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نہ ہوں۔ اس وقت پریکٹیکلی آج کی تاریخ تک میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں ایک بھی پولیٹیکل پارٹی، ویدر اٹ از نون لیگ اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی، مقبول ترین جماعت کوئی نہیں ہے۔ اب تھوڑا بہت فرق ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، چونکہ جو کانفیڈنٹ نہ ہو 2/3 میجورٹی کے لیے، وہ مقبول ترین نہیں ہو سکتی۔ باقی یہ سیاسی بیان ہے، شہباز صاحب نے بھی ٹھیک کیا تو حمزہ نے بھی جو کہا ٹھیک۔ السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال دہلی انڈیا سے ہے۔ بھیجنے والے سوال پوچھنے والے ہیں اویس آشو صاحب۔ وہ کہتے ہیں جی کہ میں ایک بھارتی مسلمان ہوں اور دہلی میں رہتا ہوں۔ سیالکوٹ واقعہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، پوری دنیا اس وقت پاکستان پہ برہم ہے، مگر افسوس کی بات یہ کہ کشمیری مسلمانوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، اور جو کچھ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔
کیا آج کے مسلمان صرف ذلیل و خوار ہونے کے لیے رہ گئے ہیں؟ اویس بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں ایک بالکل ڈفرینٹ قسم کے ایشوز ہیں. جو سیالکوٹ میں ہوا وہ بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی انتہائی امبیرسنگ، انتہائی شرمناک واقعہ ہے. اور انفارچونیٹلی انتہا پسندی، دیکھیں ہمارے دین کی تعلیمات میں جو بنیادی تعلیمات اور ہدایات ہیں، بنیادی احکامات ہیں، ان میں سے ایک ہے اعتدال پسندی اور میانہ روی. یہاں تک کہ عبادت میں بھی انتہا پسندی از ناٹ الاؤڈ. کھانے میں بھی کھانے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ابھی تھوڑی بھوک باقی ہو تو ہاتھ پیچھے کھینچ لو. اسی طرح عبادت میں بھی. یہ بہت ہی ایک عجیب و غریب واقعہ ہے جس کے لیے شرمناک یا دردناک وغیرہ جیسے الفاظ بھی چھوٹے ہیں. باقی جو یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ اگین انتہا پسندی. اچھا، اور کیسز دونوں بالکل ڈفرینٹ ہیں. اور جو کشمیر والی بات ہے، اب اس کی تفصیلات میں جانا مناسب نہیں، چونکہ اس طرح کے پروگرام میں جیسا یہ ہے سوال جواب کا ایک تفصیلی بات نہیں ہو سکتی. باقی دیکھیں انسانی زندگی میں فیزز ہوتی ہیں. ایک بات آپ سے میں آخری کروں، وہ سمبولک بات ہے، اس کو ذرا سنجیدگی سے اس پر غور کیجئے آپ. علی شریعتی بہت بڑے ایک فلسفر ایران کے مرحوم، ان کا ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ اسلام کیا ہے؟ چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈس، انچینجنگ رولز فار دی انچینجنگ نیڈس. انفارچونیٹلی میرا آج کل کا ایک کالم ہے، شاید کل کا ہے یا شاید کل شائع ہو چکا. میں بہت مورلیس ریگولر لکھتا ہوں، مجھے کنفیوژن رہتا ہے. وی آر ناٹ کنٹمپرری. مومن کی، مسلمان کی ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ اپنے عہد کے ساتھ، جس زمانے میں وہ زندہ ہے اس کے ساتھ وہ پوری طرح ہم آہنگ ہوتا ہے. ہم انفارچونیٹلی اس پہ ہماری توجہ کم نہیں ہے، میرا ذاتی خیال ہے ہی نہیں. اور یہ فیزز ہوتی ہیں. کبھی نہرو صاحب جیسے، واجپئی جیسے لوگ تھے، آج مودی صاحب ہیں، کل یہ نہیں ہوں گے. دے آر ناٹ پرماننٹ ریالٹیز. تو آپ ہمت حوصلے سے، یہ فیزز ہیں. جاپنیز نے کیا نہیں بھوگتا، تو ایک فیز آیا ہے، انشاءاللہ یہ بھی گزر جائے گا.